بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود شریف درود قرب مصطفیٰ ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے اسرار الہی سے پردے اٹھ جاتے ہیں، راز پردوں سے باہر آ جاتے ہیں، حجاب ظاہر ہو جاتے ہیں، بھید ہیں، چھپے ہوئی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل اور اکمل بنایا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے راز پوشیدہ ہیں، ہر انسان کے اندر اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ جب دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، نورانیت روشن ہوتی ہے، جب کشف شروع ہوتا ہے تو انسان پر مختلف اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے یہ راز کھلے۔ کیا زندہ افراد کے ماتھے پر لکھی تقدیریں دیکھیں؟ بظاہر تو وہ 3 لکیریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک تختی ہے جو ہر انسان کے ماتھے پر رب کریم نے لکھ دی ہے۔ اس پر موجود نشانات بعض اوقات بدل بھی جاتے ہیں۔ ہر عمل کا ہماری زندگیوں میں بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو خیر کا کام کریں اور اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں۔ قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، بلکہ یہ عبرت کی جگہ بھی ہے تو جزا کی جگہ بھی ہے۔ کسی تقدیر میں الجھنیں دیکھیں، کسی کو لیڈر دیکھا، کسی کو مجبور دیکھا، کوئی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا تو کسی کی جھولی خالی تھی۔ دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں نا، سب تقدیر کے ہیں، سب اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں۔ کسی کے ماتھے پر 2 تلواروں کے نشانات، کسی کے ماتھے پر کھجور کے درخت کے نشانات، کسی کے ماتھے پر شقاوت۔ اگر کوئی شقی بدبخت ہو تو اس کو درود شریف کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں، توبہ کرنے والوں کی محفل میں کثرت سے جانا چاہیے۔ امید ہے اس بات کی، اور کبھی امید ہے اس بات کی، کہ ان محافل میں جانے کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو مٹا کر اس کے ماتھے کو جو بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مٹا کر اس کی تقدیر کو سعادت سے بدل دے گا، اس کی تقدیر میں سعادت لکھ دے گا۔ کسی کے ماتھے پر وقت سعادت دیکھی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کے ورد سے راز کھلتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، پوشیدہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کشف بہت جلدی ہو جاتا ہے، بھید آشکار ہوتے ہیں، روحانیت ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، تمانیت ملتی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر جب اس درود شریف کا ورد کریں گے تو عقدے کھلیں گے، اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جس کا آپ نے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ رات کی تنہائیوں میں جب سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ سن رہا ہو، اس وقت جائے نماز بچھائیں، باوضو ہو کر جائے نماز پر ادب سے بیٹھ کر، نہیں تو اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کوئی چادر بچھا لیں، اس پر ادب سے بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، اور پھر کمال دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے عروج ملتا ہے، پھر دیکھیں برکت کیسے ملتی ہے۔ تنہائی کا درود شریف بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف جو ہے اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ آپ اپنی رات کی تنہائیوں میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو درود شریف سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تنہائی کا درود شریف بہت پرتاثیر درود شریف ہے، کیونکہ یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سوا کسی تیسرے بندے کے سامنے نہیں ہوتا۔ تنہائی کا درود شریف بابرکت ہوتا ہے۔ تنہائی کے درود شریف آپ کے حق میں بڑے بڑے فیصلے کروا دیتا ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، آپ تنہائی میں رات کی آدھی رات کو اٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں، اللہ سے کلام کریں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، آپ دیکھیں جو آپ کے لیے ناممکن کام تھا نا، یہ درود شریف آپ کا وہ کام کروا دے گا، وہ کام بنوا دے گا، اللہ سے وہ فیصلے منوا دے گا، غیب کے فیصلے آپ کے موافق کروا دے گا۔ تنہائی کا درود شریف اٹکے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف روح کو معطر کرتا ہے، خیالات کو روشن کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف پڑھنے والا جب صاحب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تنہائی میں پڑھے جانے والے درود شریف بہت مقبول ہوتے ہیں۔ تنہائی میں پڑھا گیا درود شریف ایک سرور رکھتا ہے، کیفیت رکھتا ہے، لطف رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی، آپ درود شریف میں محو ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایک دفعہ درود شریف کے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو وہ لطف، وہ کیفیت، وہ سرور ملتا ہے جو آپ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے دربار میں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، دل کے اندر کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ صرف ایک تصویر درود شریف کی پڑھ لیے تو پھر آپ کمال دیکھیں، آپ کو وہ نور ملے گا، وہ برکت ملے گی، وہ کرم ملے گا، وہ فیض ملے گا جو آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے
بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تنہائی میں رب کو منائیں، رب کی منتیں کریں، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرے گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پر آپ کو ضرور نوازے گا، بلکہ یہاں تک کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سخی ہو جائیں گے۔ ہم مانگتے اپنی اوقات کے مطابق ہیں، لیکن رب عز و جل اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، ہماری جھولیاں بھرتی جاتی ہیں۔ بس اگر آپ یقین سے پڑھیں، استقامت سے پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں تو پھر دیکھیں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی۔ درود شریف ایک ایسا راز ہے جو اس کا بھید پائے تو اپنی اگلی پچھلی نسلوں سمیت سب کو نفع، رحمت اور سب کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا رحمان، رحیم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ رحمت شفقت میں جگہ پا لیتا ہے۔ کشف کے معنی ہیں ظاہر ہو جانا، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جانا۔ کشف سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور انسان وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ زمین کا کشف ہم پر کھل جائے تو ہم جان پاتے ہیں کہ زمین کے دو حصے ہیں، جہاں عبادت کی جاتی ہے، ریاضت کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے پر اللہ کی رحمت برستی ہے، نحوستیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، زمین کے اس ٹکڑے پر برکت نازل ہوتی ہے۔ اور خاص کر زمین کے جس ٹکڑے پر درود شریف پڑھا جائے، جس جگہ درود شریف پڑھا گیا ہو، اس کا نور کمال ہے، اس کی مٹھاس کمال ہے، اس کے اندر راز کمال کے ہیں، اس جگہ کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور درود شریف کا نور کبھی مٹتا نہیں۔ زمین کے اس ٹکڑے پر درود شریف کا نور موجود رہتا ہے اور صاحب نظر، اہل کشف اس کو دیکھا کرتے ہیں۔ سو جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پچھلی نسلوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جس جگہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اس جگہ مسلسل رب تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے بخت، عزت، سکون، شان و شوکت، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولایت، بزرگی کے فیصلے ہوتے ہیں، سعادت مندی کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اچھی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے، خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، شان و شوکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ملفوظات مشائخ میں ہے کہ شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے درود شریف بہت پڑھا کرو، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی خوبصورت تشریح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عاشق جب ہاتھ اٹھائے تو سمجھو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں ہے، جب آنکھ بند کرے تو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار حق میں گم ہے، اور جب وہ خاموش ہو تو سمجھو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے۔ اس وقت عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ سور پھونکنے تک وہ سر نہ اٹھائے اور محبوب کی محبت میں محو رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے تو وہ پھر روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے، کیونکہ درود شریف میں محبت ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، محبت کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ درود شریف کے اندر محبت اور رحمت کا عجیب نظام قائم ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی محبت جب مزید بڑھتی ہے، جب لطف و کرم مزید بڑھتا ہے، تو بس اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ ہو درود شریف اور تنہائی ہو، اور کوئی سے تنگ کرنے والا نہ ہو، اور وہ محبوب پر درود و سلام پڑھتا چلا جائے اور محبوب کے در سے مستقل جڑا رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نظر کرم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا رہے، اور وہ محبوب کے عشق میں گم ہو کر درود شریف کی کثرت کرتا جائے، اور پھر یہ درود شریف اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں، مجالس میں حضوری عطا کرے۔ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں۔ جس نے بھی درود شریف کے راز کو پا لیا، اس نے کائنات کے راز کو پا لیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا، اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا، پھر اس کے پاس تمام کائناتی کنجیاں آ جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے افضل اکمل عمل ہے، بہترین عمل ہے، نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، اس کی قدر و قیمت سمجھیے، محبت سے پڑھیے، عشق کے ساتھ پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، تنہائیوں میں پڑھیے، اللہ کریم سے لو لگائیں اور اپنے درود کے برد میں اضافہ کرتے جائیں۔ رب کریم ایسا نوازے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بابرکت ہو جائیں گی اس کی برکت سے۔ رب کریم ہمیں ایسا درود شریف پڑھنے والا بنائے جو اس کے حبیب کے شایان شان ہو،
وہ اسے اپنی شایان شان قبول فرمائے اور اس کا اجر، اس کی برکت، اس کا فضل ہمیں اپنی شایان شان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔